السلام علیکم، ویلکم آن ہم کہانیاں۔ رات سر پر آ گئی تھی اور مدثر جلدی جلدی قدم اٹھائے اپنے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی گھر جانے میں۔ دراصل آج کھیتوں میں بہت کام تھا اور کچھ مزدوروں نے چھٹی لے رکھی تھی، اس لیے سارا کام اس پر پڑ گیا تھا۔ وہ آرام سے سیٹیاں بجاتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا، تبھی اس کو کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یک بیک ڈر گیا اور چاروں طرف سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اپنے ڈر پر خود ہی ہنس پڑا اور سوچنے لگا کہ وہ گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس راستے سے روز آنا جانا کرتا ہے۔ کسی جانور کی آواز ہوگی، وہ فالتو کا ڈر رہا ہے۔ پھر وہ چلنے لگا۔ وہ جس راستے سے روز گھر جاتا تھا اس راستے میں جنگل بھی پڑتا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا رونے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رونے کی آواز کسی لڑکی کی تھی، وہ صاف پہچان سکتا تھا۔ وہ بے خوف جنگل کی اندر چلا گیا۔ اسے سوچا دیکھے تو صحیح آخر معاملہ کیا ہے، شاید کسی کو اس کی ضرورت ہو۔ جب وہ اندر گیا تب چاند کی روشنی پورے جنگل میں پڑ رہی تھی۔ چاند کی دودھیا روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک لڑکی لال جوڑے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے بیٹھی ہے۔ مدثر نے ہمت کر کے کہا، اے چھوری، کا ہے رو رہی ہے؟ اتنی رات ہو گئی ہے، جا اپنے گھر جا۔ کونو ڈر لگے ہے کہ نہیں تجھے؟ اس بات سے اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ مدثر دیکھتے ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور ہلکی سی مسکرائی اور اس کے قریب آ کے بولی، مجھے کس بات کا ڈر، اور یہ جنگل ہی میرا بسیرا ہے، اور میں اس لیے رو رہی تھی کہ تم میری آواز سن کر یہاں آؤ، اور تم آ بھی گئے، میرے جال میں پھنس بھی گئے۔ وہ لڑکی بڑے ہی دل آویز انداز میں ہنسی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا آدھا جسم سانپ کا بن گیا۔ مدثر زور سے چلایا اور ڈر سے اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ وہ جب تک بھاگ پاتا اس نے اپنی لمبی سی زبان نکالی اور اس کے پیر پر ڈس لیا۔ مدثر زمین پر گر گیا، اڑیاں رگڑنے لگا، تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل کر بہنے لگا اور وہ مر گیا، اور وہ سانپ جو کچھ دیر پہلے ایک خوبصورت لڑکی بنی ہوئی تھی واپس سے لڑکے کی شکل میں آ گئی اور اس کے مرے ہوئے جسم کو بڑے ہی سکون کے ساتھ دیکھنے لگی۔ صبح ہو گئی تھی۔ گاؤں میں یہ بات جنگل کی طرح آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ مدثر کی لاش گاؤں میں سے ملی ہے اور اس کی موت کی وجہ کسی زہریلے سانپ کا ڈس جانا ہے۔